میری قسمت جگانے کو اللہ کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خطابت میں اپنی مثال آپ میری جماعت کے سرمایہ پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أكفل أوسك أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة
صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. گلا کچھ کم کھینچ سکتے ہیں؟ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ شخص جو ہدایت آ جانے کے بعد، بینات کھول دیے جانے کے بعد رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور مومنین کے رستے کو چھوڑ دے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امانۃ للسماء، آسمان کے ستارے آسمان کی بقا کی ضمانت ہیں۔ جب تک آسمان کے ستارے رہیں گے آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان ہوں، بقا کا ضامن اور بقا کی وجہ ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ جب تک میں باقی رہوں گا تب تک میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ بھی امان ہیں، بقا کی وجہ ہیں، ضمانت ہیں امت کے لیے۔ جب تک صحابہ رہیں گے امت کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا وعدہ پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کی اس پروقار تقریب پر میں سب سے پہلے محترم برادر مکرم مولانا جابر حسین صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ بچے جو آج فارغ تحصیل ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کو دین کا سچا خادم بنا دے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کے سامنے
ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنا ضروری ہے، اور کیوں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے التماس کرتا ہوں آپ انتہائی توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ علماء کی موجودگی میں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ خطا میری ہے، اور اگر ٹھیک بات ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ آج جماعت اہل حدیث کا، مسلک اہل حدیث کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ صحابہ کے دفاع کی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ اس سے پہلے بغض صحابہ کی آوازیں، صدائیں اس مسلک سے باہر سے آتی تھیں، اور ہم اس کا دفاع کرتے تھے، ہم اس پر رد عمل دیتے تھے، ہم دفاع صحابہ پر آواز بلند کرتے تھے، اور اب بات بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر تک آ گئی ہے۔ ہمارے اندر سے بغض صحابہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، صحابہ میں تفریق قائم کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں، اور فیصل آباد سے اٹھنے والا ایک فتنہ اب مختلف شہروں میں مختلف ناموں سے پھیل چکا ہے، اور ہماری جمعیت کو، ہماری جماعت کو تقسیم اور تفریق کرنے کی کوششیں جاری ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار جانے کس وجہ سے صحابہ کی نفرت کو دل میں پالنے لگ گئے، اور جو لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں انہیں ہم سب مل کر خاموش کروانے کی کوشش میں لگ گئے۔ گزشتہ دنوں ایسے ہی ایک بہت بڑے ذمہ دار نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بد زبانی کی، اور جب ہم نے اس پر آواز اٹھائی تو ہمیں مسلک کی عزت کے واسطے دیے گئے، منہج کی سلامتی کی باتیں کی گئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ ایک آواز نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا خاصا ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے جو مسلسل ہرزہ سرائی کرتا ہے، اور تحقیق کے نام پر کرتا ہے، کتابوں کے نام پر کرتا ہے، تاریخ کے نام پر کرتا ہے، ویسے ہی جیسے کبھی رافضی کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں صحابہ کا دفاع کرنا ضروری ہے، یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کروں، میں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کر دوں گا۔ اصلاً آپ مجھے پابند کر دیتے کہ مجھے یہ موضوع بیان کرنا ہے تو بالکل میں آپ کی مرضی پر چلتا، اور بالکل ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہیں مرزا جہلمی کے نام سے فتنہ اہل حدیث نوجوان کو کھا رہا ہے، کہیں عقل پرستوں کا بھی اس پر حملہ ہے، لاجک کے نام پر، سائنس کے نام پر بھی لوگ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات دفاع دین سے متعلق ہے، اور مساجد، مدارس دفاع دین کا سب سے بڑا قلعہ ہیں، مرکز ہیں، مورچہ ہیں۔
اگر یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر کہاں کی جائے؟ صحابہ، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جب یہ تحریک اٹھی اور اس پر بات شروع ہوئی تو بہت سے ایسے لوگ جو آپ کو جذباتی کر کے صحابہ کا تذکرہ کرتے، نعرے لگواتے، کھڑا کروا دیتے، جذباتی ماحول بنا دیتے، جیسے ہی اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھیں تو ان کے خلاف ایسے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، نہ مقصد ہے، لیکن آپ کو تیار کرنا از حد ضروری ہے، اور اس میں یقیناً یوتھ فورس پاکستان کا بہت زبردست اور شاندار کردار رہا حالیہ دنوں میں، جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس آواز کو بلند کیا۔ اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ایسے ہی مسلک اور منہج کی حفاظت کا چوکیدار بنائے رکھے۔ صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صحابہ دین کی سند کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیں تو دین اپنی اصل میں واپس اور حقیقی طور پر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایک کر کے صحابہ کا بغض اپنے دل میں پالتے جائیں اور تاریخ کی بنیاد پر اور چند واقعات کی بنیاد پر یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر آپ کے دل میں کسی ایک طبقہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک شخص کی نفرت جگہ بنا لے تو یاد رکھیے یہ اس گھن کی طرح ہے کہ جب وہ لکڑی کو ایک کیڑا لگتا ہے تو صرف ایک کیڑا باقی نہیں رہتا، بلکہ جلد ہی بہت سے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس پوری لکڑی کو، اس پورے دروازے کو، چھت کو عنقریب ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ ایسی نفرت ہے جو پھیلتی ہے۔ صحابہ دین کی سند ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک نوجوان نے سوال کیا، امام صاحب وضو کا طریقہ تو بتلا دیں۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، سوال ٹھیک کر پھر جواب دیتا ہوں۔ نوجوان نے الفاظ بدلے، پھر وہی سوال کہ وضو کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا تیرا سوال ٹھیک نہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی سوال پوچھا تو کہا تیرا سوال ٹھیک نہیں، سوال ٹھیک کر پھر جواب دیتا ہوں۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈالے اور کہا مجھے اس سے بہتر پوچھنا نہیں آتا، سوال بھی آپ خود کر لیں اور جواب بھی عنایت کر دیں۔ فرمایا مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے؟ اس نوجوان نے کہا آپ حدیث کے استاد ہیں، مدینہ کے مفتی ہیں، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، آپ نے مجھے نبی پاک کا ہی وضو بتلانا تھا، اور کون سا وضو آپ نے بیان کرنا تھا؟ فرمایا اس لیے بیان تو میں نے اللہ کے نبی کا ہی وضو کرنا تھا، لیکن تیرے سوال کی وجہ سے بات بڑی غلط ہو جانا تھی۔ تیرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اے مالک ابن انس مجھے وضو کا طریقہ سکھاؤ، میں تجھے نبی پاک کا وضو اس کا طریقہ بھی بیان کرتا، لیکن آئندہ جب کسی کو تو بیان کرتا تو کہتا میں نے مالک ابن انس سے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں، اس نے بتایا ہے کہ وضو ایسے کرتے ہیں۔ مالک اللہ کے دین میں سند کی بنیاد کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو آگے بیان اسی طرح سے کرتا۔ اور جب تم مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے تو میں رسول اللہ تک جانے کے لیے ان لوگوں کا نام لیتا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا ہے، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا ہے،
اور اس صحابی نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے وضو کرتے تھے، اللہ کے نبی یوں پاؤں دھویا کرتے تھے، یوں چہرہ دھویا کرتے تھے، آپ یوں ہاتھ دھویا کرتے تھے، آپ کے وضو کا طریقہ یہ ہے۔ اور آئندہ تم بھی بیان کرتے ہوئے احتیاط کرتے کہ میں نے مالک ابن انس سے پوچھا اللہ کے نبی کے وضو کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے رسول اللہ کو وضو کرتے دیکھا یا آپ سے وضو سیکھا۔ تیری سند میری سند کے ساتھ ملتی، بات صحابی تک جاتی، اور صحابی کہتا میں نے اللہ کے نبی کو یوں دیکھا ہے، یہ ہے دین، وگرنہ میری بات دین نہیں ہے۔ صحابی کے بغیر دین کی کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابی ہے جو یہ کہے گا رأیت رسول اللہ، صحابی ہے جو کہے گا سمیت رسول اللہ، صحابی ہے جو کہے گا کان رسول اللہ، صحابی ہے جو کہے گا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ درمیان سے صحابی کو نکال دے، دین کی کوئی بات معتبر رہتی، دین کی کوئی بات سکا رہتی، دین کی کوئی بات ضبط رہ سکتی، دین کی کوئی بات پایا ثبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر کسی کے عمل کا انکار کیا جا سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن جب صحابی درمیان میں آ کے یہ کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، تب اس بات کا انکار کرنا شریعت کا انکار کرنا ہے، تب اس بات کا انکار کرنا کفر ہے، تب اس بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ صحابی جب رسول سے بیان کرتا ہے وہ بات دین قرار پاتی ہے۔ ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں، اگر صحابہ کو درمیان سے چھوڑ دیں تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا، دین بیان کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ کون بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے چلے؟ کون بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے بولتے، کیسے کلام کرتے تھے؟ کون بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے کیسے، سوئے کیسے، آپ نے کیا کیا کھانے میں پسند کیا، کھانا کیسے کھاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرایا کیسے کرتے تھے، آپ جب رویا کرتے کن باتوں پہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہوئے فوکس کیے ہوئے کیمرے ہیں۔ نبی پاک بیٹھے کیسے ہیں صحابی بیان کر رہا ہے، اور صحابی بیان کرتے ہوئے اس قدر محتاط ہے۔ آپ نے احادیث سنی ہوں گی اور آپ خوش نصیب ہیں کیا حدیث سنتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ حدیث سنتے ہیں۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان جو اس محمد علی جہلمی سے بڑا متاثر تھا، جب وہ اہل حدیث ہوا تو کچھ دن بعد مجھے کہنے لگا، اس سے پہلے وہ بریلوی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہے آپ کے خطبے سے پہلے ہم نے تو آج تک یہ حدیث بھی نہیں سنی تھی، یہ جو آپ خطبہ مسنونہ میں آخری الفاظ پڑھتے ہیں، یہ جو آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت گمراہی جہنم لے جانے والی، آپ یہ جو پڑھتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ہم نے تو آج تک یہ بھی نہیں سنی، قصے کہانیاں حکایتیں سنتے رہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آج بھی آپ جب آپ متن سنتے ہیں تو صحابی بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، کتنی احتیاط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بات کہتے ہوئے مسکرائے تو آپ کے لب مبارک تھوڑے سے کھلے، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے۔ آپ تھوڑا زیادہ مسکرائے، آپ کے دانت مبارک نظر آئے، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے۔ آپ کھلائے کہ آپ کی ڈاڑیں مبارک نظر آئیں، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے۔
جہاں صحابی نبی پاک کی بات بیان کرتا ہے، بات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی رو پڑے تو صحابی آپ کا رونا بھی بیان کرتا ہے، روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے اگر کسی بات کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے میرے نبی کا چہرہ سرخ ہوا، رگیں کس گئی ہیں، صحابی یہ کیفیت بھی بیان کرتا ہے اگر کسی نے سوال کیا، سوال سن کر میرے نبی کا چہرہ متغیر ہوا، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے کوئی بات کہتے ہوئے میرے نبی نے ٹیک لگائی، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے کسی بات کو کہتے ہوئے میرے نبی نے ٹیک چھوڑ دی، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے آدھی بات میرے نبی نے ٹیک لگا کر بیان کی، آدھی بات سیدھے ہو کر بیان کی، صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے تم لائیو کیمرے سے محمد رسول اللہ کی مجلس کو اٹینڈ کر رہے ہو، ایک ایک زاویہ ایک ایک طرف سے ایسا کمپلیٹ، ایسا مکمل، ایسا جامع تعارف کہتے ہوئے لہجہ کیا، الفاظ کیا، یہی بس نہیں، نبی نے کرتا کون سے رنگ کا پہنا، نبی نے پگڑی کون سے رنگ کی پہنی، نبی کے پاس سواری اس دن کون سی تھی، آپ آئے تو آپ کے پیچھے کون بیٹھا، آپ کے ساتھ کون تھا، آپ کی سواری کی مہار کس نے پکڑی، آپ کے آگے اور پیچھے کون چل رہا تھا، اتنی جامع تصویر محمد رسول اللہ کی بیان کرنے والا صحابی اگر اس کو درمیان سے نکال دو دین مکمل ہو سکتا؟ اس کا دفاع نہ کریں، اس کا دفاع نہ کریں۔ اور ایک حدیث علماء آپ کو سناتے ہیں اور اس حدیث سے علماء کی شان، علماء کی عزت، علماء کا وقار ثابت ہوتا۔ کیا حدیث ہے؟ العلماء، آپ کو بھی آتی ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث۔ آخری نبی کون ہے؟ بولیں بولیں ذرا، آخری نبی کون ہے؟ گویا دین سمٹ کر وراثت کی صورت میرے محمد کریم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور یہ وراثت کن میں تقسیم ہوئی ہے؟ کون ہے جس نے دین کی پہلی بات سے لے کر آخری بات تک کے لیے اپنے سینوں کو قربان کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں رفع حاجت کے لیے نہیں اٹھتا تھا نبی کی مجلس کو چھوڑ کر کہ کہیں کوئی بات مجھ سے مس نہ ہو جائے، جو کہتے ہیں کمانے نہیں جاتا تھا، کما سکتا تھا، کمانے نہیں جاتا تھا، محنت مزدوری نہیں کرنے جاتا تھا، نبی کی مجلس میں پڑا رہتا تھا، آپ کے در دولت پر پڑا رہتا تھا کہ آپ کی کوئی بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ایک ایک بات کو یاد کرنے والا، اس طبقے کے بارے میں ہمارا آج خیال یہ ہو، چلو اگر ایک آدمی پر تبرہ کیا جاتا ہے تو کیا ہوا، چلو اگر امیر معاویہ پر کوئی سوال اٹھاتا بھی ہے تو کیا ہوا، چلو اگر ابو سفیان پر کوئی تان کرتا بھی ہے تو کیا ہوا۔ نانا میرے بھائی، جان لیجئے یہ گھن کی طرح کی بیماری ہے، اگر آپ کے اندر داخل ہوئی تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری جماعت کی ساری بنیادیں گر جائیں گی۔ یہ وہ طبقہ ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہابیوں کا امام ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ کہا ایک صحابی اس کا ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھنا، ایک گھڑی کا دیدار، ایک لمحے کا دیدار اتنا قیمتی ہے
کہ اس کے مقابلے میں امام صاحب فرماتے ہیں صحابی کا ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ایمان کی حالت میں اتنا قیمتی عمل ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں تمام تابعین کے تمام اعمال کو رکھ دیا جائے تو صحابی کی ایک گھڑی ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا اس سے بڑا عمل ہے. جن کے بارے میں آج کوئی کہتا ہے ابو سفیان نیا نیا مسلمان ہوا اور نیا نیا مسلمان تھا اس لیے اس طرح کی باتیں کی. نواں نواں مسلمان تھے حضرت ابو سفیان. حضرت ابو سفیان 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مومن ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر بقیہ 3.25 سال کی زندگی میں آپ کے ساتھ سفر کیا، جہاد کیا، ساتھ دیا. صحابی کی تو ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. 3 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور وہ ابو سفیان جس کے لیے فتح مکہ کے دن، ایمان کے پہلے دن یہ اعلان ہوا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آدمی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. وہ ابو سفیان جن کی آنکھ طائف کے محاصرے میں رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہوئے تیر لگ کر ضائع ہوئی، زخمی آنکھ پر ہاتھ رکھا ہوا اور میرے مصطفیٰ کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یہ سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدہ ام حبیبہ کے والد ہیں اور سیدنا امیر معاویہ کے والد ہیں، یزید الخیر کے والد ہیں. کتنے معتبر صحابی ہیں. اللہ کی قسم آپ کے پاس آئے، آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا اور عرض کیا آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی. آقا نے آگے سے جواب دیا اے ابو سفیان اگر آپ چاہیں ان شئتا دعوتم، اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دیتا اور میری دعا ایسے ہی نہیں ہو جائے گی. فردت الیک، آپ کی آنکھ آپ کو واپس مل جائے گی. لیکن اگر آپ چاہیں وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةِ، اگر آپ چاہیں کہ آپ آنکھ جانے دیں، آنکھ اللہ کے راستے میں قربان ہو کر آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن گئی. اگر آنکھ واپس نہ لو تو جنت کی ضمانت ہے. جائیے اٹھائیے حدیث کی کتاب کو اور پڑھیے حدیث کے الفاظ کو، درمیان میں کوئی تأمل نہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں. فوراً ابو سفیان کہتے ہیں فل جنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر جنت ہی کافی ہے، آنکھ واپس نہیں چاہیے. ایک گھڑی کا مومن نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کو پانے والا. تم کہتے ہو نواں نواں مسلمان ہوا، ایک گھڑی. آئیے دیکھیے ایک گھڑی کا مومن کتنا قیمتی ہوتا ہے اور صحابی اس کی حیثیت، اس کا فضل و شرف کیا ہے. یہ بڑی معروف حدیث ہے اور بڑا معروف واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا. میں اختصار کے پیش نظر صرف اس میں سے گزر جاتا ہوں. آپ کو اس کا آخری حصہ بڑا یاد ہے اور آپ دلیل کے طور پر اہل حدیث پیش کرتے ہیں. آپ نے سنے ہوں گے الفاظ کہ ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ کی مجلس میں پہنچا اور آپ سے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کلام کر رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ایسے سوال کرنے والا، ایسا کلام کرنے والا ہم نے نہ دیکھا. وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، آقا جواب دے رہے ہیں. پھر وہ نیچے اترا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، ایمان قبول کیا اور آپ سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگا لا ازید ولا انقص، نہ میں آپ کا بیان کردہ اس میں کچھ اضافہ کروں نہ میں اس میں کچھ کمی کروں. اللہ کے رسول جو آپ نے مجھے تعلیم دی میں اسی کو سمیٹ کر اپنے سینے میں لے جاؤں.
اس میں کوئی ایک حرف بھی اضافہ نہ کروں اور کسی ایک حرف کی کمی نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اور اس آدمی کے پاس مجلس رسالت مآب کو پا لینے کے بعد صرف ایک عمل ہے، یہی ایک عمل ارادے کا، عزم کا، اظہار کا کہ میں آپ کا بیان کردہ دین اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ یہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور واپس رخصت ہوئے۔ آپ کی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جاتے ہوئے اس صحابی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ ابھی ایسے الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں، اس آدمی کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں گھستا ہے اور اس کا توازن خراب ہوتا ہے، یہ آدمی گرتا ہے۔ حدیث میں اس کا نام بھی موجود نہیں لیکن اس کی فضیلت موجود ہے جو میں آج آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں سنا رہا ہوں، پیارے نبی سے بیان کردہ سنا رہا ہوں۔ یہ گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی پاک جلدی تیز قدموں سے جاتے ہیں، اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں اور اپنا مبارک چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہیں اور فرمایا انی رأیت ملکین، لوگوں میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، دو فرشتے ابھی میں نے دیکھے ہیں، یدسان فیہ من ثمار الجنہ، جو جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جنت کے پھل اس کے منہ میں ابھی میں نے دیکھا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اس کو اسی طور فوری طور پر جنت کے پھل ملنے اور کھلائے جانے سے میں نے جانا عالمہ انہو ماتا جائیا، یہ آدمی جانے کتنا لمبا سفر کر کے دین کی تڑپ لے کر، دین کی محبت لے کر میری مجلس میں آیا تھا، مجھ سے بھی کچھ کھایا پیا نہیں اور واپس اپنی قوم تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے جلدی میں تھا، اسی لیے یہ بھوکا پیاسا تھا، اور بھوکا پیاسا ہی اللہ کے پاس گیا ہے۔ ابھی اللہ کے پاس گیا ہے تو جنت کے فرشتے اس کے منہ میں پھل ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک مجلس کا صحابی ہے، ایک مجلس کا صحابی، 3.25 سال نہیں، ایک مجلس کا صحابی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ان لوگوں کی بات، ان کا دفاع کیوں نہ کریں؟ قرآن ان کے دفاع کی بات کرتا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے یاروں کے پاس جا کے کہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے یاروں بدبختوں کے پاس جا کے کہے ہم تو مذاق کر رہے تھے نبی کے صحابہ سے، ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے، آسمان والا کہتا ہے تم کیا ٹھٹھا کرو گے، تم کیا مذاق اڑاؤ گے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور تمہیں ادا کر کے تمہارے اس مزاج کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ تمہارے جہنم جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ کہ صحابہ کا مذاق اڑانے والے جنتی ہو سکتے؟ یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور آپ اتباع رسول کے حوالے سے اس کو سنتے کہ جو آدمی اتباع رسول نہیں کرتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنمی ہے۔ اسی کے اندر موجود ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کا رستہ چھوڑے، دو باتیں ہیں نا، ایک نبی پاک کی مخالفت اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت کو واضح کرنے والی جماعت کی مخالفت۔ اگر اس جماعت کی مخالفت کرے تو بھی جہنمی۔ یہ صحابہ کی اہمیت، اور کیوں نہ ان کا دفاع کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ یار آج آپ کے بیٹے کو کوئی محبت برا سلام کہہ دے، آپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، آپ کے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے دے، آپ کی والدہ کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرے، آپ کے باپ، آپ کے فوت شدہ باپ، اس کا احترام کرے، اللہ کی قسم آپ اس پر قربان ہو جاتے ہیں، صدقے واری جاتے ہیں کہ وہ میرے والد سے محبت کرتا ہے، وہ میرے باپ سے محبت کرتا ہے۔ ماں کی سہیلی اس لیے محترم ہو جاتی، وہ میری ماں کی بڑی سہیلی تھی، میرے بچوں سے بڑی محبت کرنے والا شخص ہے، یہ استاد میرے بچے کو بڑی محبت سے پڑھاتا ہے، یہ استانی میرے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ نبی پاک کے یاروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ وجہ کافی نہیں ان سے محبت کرنے کے لیے کہ جو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ
جب میں گھر میں جاتا ہوں اداس ہو جاتا ہوں، اداسی بڑھ جائے آپ کو دیکھے بنا چارہ نہیں رہتا، پھر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آقا یہاں تو یہ سہولت موجود ہے، آپ کو دیکھ لیتا دل مطمئن ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کل جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے، میں جانے کہاں ہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس صحابی کے اس سوال کی وجہ سے رنالہ والوں میرے اور تمہارے لیے بھی ایک بشارت آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی سن، مسئلہ تیرا نہیں بلکہ میرے ساتھ سارے محبت کرنے والوں کا حل ہونے لگا۔ فرمایا سنو، المرء مع من احببت، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں لوگ چلے جائیں گے، لیکن جنت میں لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہوں۔ صحابہ کی محبت۔ اور اگر میں نا انصافی ہو، اگر اس عورت کا تذکرہ کیے بغیر آگے بڑھوں، آمنہ نامی بنو دینار کی وہ خاتون جس کا تذکرہ تم نے بارہا سنا، جس نے احد کے میدان میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سنی اور اپنے گھر سے بے چین ہو کر اپنی سواری پر بیٹھ کر نکل پڑی، اور جب راستے میں 4 عزیز ترین رشتوں کی شہادت کی خبر سن کر بھی یہ رکتی رہی۔ لوگوں، بیٹوں کے لیے، شوہروں کے لیے، ایک عورت کے لیے شوہر، بیٹا، بھائی، اس سے محترم، اس سے عزیز کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ 4 رشتہ داروں کی شہادت سنتے ہوئے پوچھتی جاتی ہے ما فعل رسول اللہ، یہ چھوڑو، میرے بیٹے کا غم اپنی جگہ، میرے بھائی کا غم اپنی جگہ، میرے شوہر کا غم اپنی جگہ، باپ کی غم کی مصیبت اپنی جگہ، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اور جب آپ کے زخمی چہرے کو جا کر دیکھ لیتی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اس کا جملہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے یہ جذبات ہم سب کے لیے لائق تحسین بن کر ہمیشہ ہمیشہ ضروری حروف سے لکھے جاتے رہیں گے کہ اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، آقا بیٹے کی مصیبت، اس کی شہادت کی مصیبت، غم بڑا غم ہے، باپ کا غم بڑا غم ہے، بے شوہر کا غم بڑا غم ہے، بھائی کا غم بڑا غم ہے، لیکن آپ کو زندہ و سلامت صحیح سلامت دیکھ لینے کے بعد کوئی غم، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں۔ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں، ان کے دفاع کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم اس طرف دیکھیں، جب کوئی آپ کا اعتبار نہیں کرتا تھا تو کون تھے جو اعتبار کرتے تھے؟ آج اللہ کی قسم ہے، آج اہل حدیث ہونا، آج اہل سنت ہونا، آج مسلمان ہونا آسان ہے۔ تم نے دیکھ لیا نبوت کے روشن نظارے دیکھ رہے ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، آج مسلمان ہونا آسان ہے۔ آج قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہو چکی، قرآن مجید کی حفاظت کی وجہ سے یہ معجزہ ساری دنیا کے کفر کو حیران کر چکا، اب مسلمان ہونا آسان ہے۔ اور اس وقت یہ ماننا کتنا مشکل تھا جب سارا شہر کہہ رہا ہو، عقل حیران رہ جائے، کیسے ممکن ہے راتوں رات کوئی اقصی چلا جائے اور اقصی سے واپس میں لوٹ آئے؟ اس وقت تصدیق کرنا کتنا مشکل تھا، اس وقت اعتماد کرنا کتنا مشکل تھا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا اعتماد کیا، رسول اللہ کی ہر بات کو سینے سے لگایا، اور ایسے ایسے حالات میں صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ احزاب کی جنگ کا آپ نے حالات تو سنے ہوئے، قرآن تو پڑھا ہوگا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دہشت کے مارے دل حلق میں آ گئے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح گمان کرنے لگے۔ ادھر پورا عرب جمع ہو کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا ہے، اندر منافقین ہیں جو آپ کو خندق کھودتے ہوئے چھوڑ کر گھروں کو بانٹ چکے ہیں، پیچھے یہود ہیں جو ساز باز کر چکے، ادھر سے تم حملہ کرنا، ادھر سے ہم حملہ کریں گے۔ اور حالات کیا ہیں؟ معاشی حالات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اور آپ کے صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ موسمی حالات کیا ہیں؟
शिद्दतिल बर्दी, इतनी शदीद सर्दी थी कि हाथ बाहर निकालना मुश्किल था। कोई हाल ऐसा नहीं जो सहाबा के हक में हो। और ऐसे में आप जब खंदक खोद रहे थे, मारूफ वाक़या में सिर्फ इशारा कर रहा, आपको सिर्फ याद करवा रहा और उसका एक नतीजा आपके सामने रख रहा। आपके पास आए कि आका एक चट्टान हमसे टूट नहीं रही, आइए। और क्यों नहीं टूट रही? अपने पेटों से कपड़ा उठा के कहते भूखे हैं, सीधे खड़े रहने के लिए हमने अपने पेटों पे पत्थर बांध रखे हैं। नबी पाक ने कभी अपनी जरूरत, अपनी कोई हाजत सहाबा के सामने बयान नहीं की, लेकिन आज आपने इनको हौसला देने के लिए अपने मुबारक बतन से कपड़ा उठाकर दिखाया। तुमने अगर एक बांधा है तो तुम्हारे इमाम ने 2 बांध रखे हैं, तुमने अगर एक बांधा है तो तुम्हारे पीर ने 2 बांधे हुए हैं। और आप जाते हैं और उस चट्टान पर आपने अपनी कुदाल, अपना आला उस पर मारा। उसको तोड़ने के लिए जब पहली जरब लगाई, उसमें से चिंगारी बुलंद होती है, दूसरी पे चिंगारी बुलंद होती, तीसरी पे चिंगारी बुलंद होती। हालात ऐसे हैं कि बच निकलने का इम्कान नहीं। हालात ऐसे हैं, जमीनी हकायक ऐसे हैं कि आपकी जमात और आपके शहर का बच निकलना महाल लगता है। जान के लाले पड़े हैं, लेकिन आप फरमा रहे हैं तुम्हें मुबारक हो, यमन तुम्हारा हुआ, तुम्हें मुबारक हो, शाम तुम्हारा हुआ, तुम्हें मुबारक हो, ईरान तुम्हारा हुआ। और सहाबा कैसे एतमाद करने वाले हैं। किसी ने पलटकर ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह यहां से जिंदा बचेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, अल्लाह के नबी यहां से बचे तो फिर किसी जगह को फतह करेंगे। नहीं नहीं, बल्कि सहाबा कहते हैं हमें हमारे दिलों में और एतमाद पैदा हो गया कि अल्लाह के वादे न सिर्फ इस जंग के हवाले से पूरे होंगे, ले और कल जाके हम इंशाअल्लाह इन बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर करेंगे। और फिर वो वक्त आया जब साद बिन नबी वक्कास कसरे मदाइन में, कसरे अबियज में दाखिल हो रहे थे, रोते हुए सोने, जर्री, जवाहरात सब इकट्ठे हो रहे और वो रो रहे थे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे? कहा आज मेरे इमाम की पेशीन गोई पूरी हुई, आज मेरे नबी की बातें पूरी हुई और मैं तुम्हें आज याद करवाता हूं, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, देखना कहीं तुम्हें ये दुनिया लालच में मुब्तला न कर दे, इसलिए कि अल्लाह ने अगर पहलों से छीन लिया तो तुमसे भी छीन सकता है। अपना किबला, अपने मामलात को दुरुस्त रखना। ये हैं सहाबा, एतमाद करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अगर आप उनकी अतात के मंजर देखें, कैसी अतात। हम अहले हदीस हैं, आज भी अतात करते हुए तुम्हारे पांव लरसते हैं, परेशान होते हो, कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, कुछ मानने में तावील करते हो, कुछ कबूल करने में तामुल करते हो। सिर्फ एक मिसाल देता हूं, मुश्किल तरीन जमाने की मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया से वापस आए, मदीना दाखिल हुए, तो साथ ही आपने ऐलान फरमाया यही 1400 जो मेरे साथ वहां थे और कोई नहीं जाएगा, यही 1400 मेरे साथ चले, हमने खैबर जाना है। और आप चल पड़े और मुश्किल रास्ता लिया। जो मारूफ रास्ता है वो पगडंडी बनी होती है, उस पर से मुश्किलात खत्म हुई होती हैं, उस पर से बस्तियां बनी होती हैं, आसानियां होती हैं। आपने यहूदियों को खबर ना होने देने के लिए मुश्किल रास्ता चुना, दुश्वार गुजार रास्ता चुना, संगलाख रास्ता चुना। और सहाबा की हालत क्या है? किसी के पास सही सालिम जूते ही नहीं है, किसी के पास सवारी नहीं है। इन मुश्किलात के साथ सहाबा जख्मी खैबर पहुंचे और भूख का आलम यह है, इतनी भूख कि रास्ते में इनको लहसुन का एक खेत मिला है, ये कच्चा लहसुन उखाड़ कर ही खा गए। आका को कहना पड़ा जिसने लहसुन खाया वो हमारे साथ नमाज में शामिल ना हो। क्यों? लहसुन खाने से एक स्मेल आती है। इतने भूखे, जंग दरपेश है, सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है और आपकी जमात खैबर के सामने पहुंच चुकी। उधर खैबर वालों ने अपने दरवाजे सुबह सुबह खेती के लिए अपने जानवर मवेशियों को लिया, बाहर निकले, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर खड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लश्कर को देखकर घबरा उठे और वापस अफरा तफरी में अपने कलों में घुस गए। चंद घरेलू, मेरी तरफ देखें, चंद घरेलू गधे बाहर रह गए, चंद घरेलू गधे बाहर रह गए। नबी पाक के सहाबा ने इन गधों को पकड़ा,
ذبح کیا، گوشت بنایا، ہنڈیوں پہ چڑھایا، پکا کر سامنے رکھا لشکر کے، کھانے لگے، پکڑے تھے تو حلال، ذبح کیے تو بولتے جائیں حلال، گوشت بنایا تو، پکایا تو، اور کھانے لگے تو۔ طلحہ جاؤ اعلان کر دو، اللہ اس کے رسول نے تم پر گھریلو گدوں کا گوشت آج کے بعد حرام کر دیا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس فکر میں کہ لوگ کھا ہی نہ لیں، جلدی سے ایک ٹیلے پہ چڑھا اور زوردار آواز سے کہا اللہ اس کے رسول نے آج کے بعد تم پر گدوں کو گوشت حرام کر دیا، اور کہا میری آنکھ نے دیکھا ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں اٹھایا، ایک لقمہ بھی۔ جنگ کا موسم ہے، دشمن کا علاقہ ہے، اور ابھی پکانے سے پہلے تک حلال تھے، کھانے لگے ہیں، بھوکے ہیں۔ اضطراری کیفیات ہیں، علماء سے پوچھیں اضطرار میں تو حرام بھی حلال ہو جایا کرتا ہے، لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے لقمہ منہ میں رکھا ہو، لوگوں نے اپنی ہنڈیوں کو اپنے برتنوں کو الٹ دیا اور مثال پیش کی کہ کل لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ اللہ کا قرآن ان کی تصویر کھینچتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یہ ہے اطاعت، صحابہ کی اطاعت۔ اس طبقے کے بارے میں ہم بے حس ہو جائیں، اس طبقے کے بارے میں ہمارے جذبات کچھ اور ہو جائیں، چلو کوئی بات نہیں، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، ایسے ہی تو نہیں مخالفت کر رہا۔ اللہ کا قرآن ان کی خوبیاں بیان کرے اور تمہاری تاریخ اگر ان کے نقائص بیان کرے، کس کو مانو گے؟ سمجھیے اس بات کو۔ صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کی حرمت و ناموس، اس کی حفاظت پر اپنے آپ کو کھڑا رکھنا کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیے صحابہ وہ جماعت جس سے آپ نے عقیدہ لیا ہے، اور یاد رکھو میں بڑی قیمتی بات کہنے لگا، علماء تشریف فرما ہے، جس طبقے نے بھی مسلمانوں میں سے صحابہ سے عقیدہ نہیں لیا اس کا عقیدہ برباد ہو گیا۔ ایک عقیدہ ہے نا قرآن میں بیان ہوا الرحمن علی العرش استوا، موقع نہیں کہ میں کھول کر بیان کروں۔ استوا علی العرش، لوگ بہک گئے، لوگوں نے قصے کہانیاں گھڑی، صحابہ سے عقیدہ نہ لیا تو بعد والوں کی وجہ سے بہک گئے۔ مفتی انیف قریشی وہ جیو پہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے تو عرش کیسے اس کے برابر ہو سکتا، اور اگر اللہ عرش پر ہے تو عرش پھر بڑا ہوگا۔ ایسی کہانیاں کیوں؟ اور تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب تعلیمی اداروں میں ایسے بدبختوں کا قبضہ ہوا جو تمہارے بچوں کو بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آدمی میں، ہر عورت میں موجود ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ بچے سے پوچھو کہتا ہے دل میں۔ اور مدینے کے بچے سے پوچھو تو نبی کائنات علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بچی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سنو عقیدہ کیا ہے اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ چھوٹی سی بچی سے آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے، بلا تعمل، بلا تردد، سوچے بغیر اتنا پختہ عقیدہ، کہنے لگی فی السماء، آسمانوں میں۔ اللہ کہاں ہے؟ اور یاد کر لو عقیدہ یہ صحابہ کا عقیدہ، اللہ کہاں ہے؟ فی السماء۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اگر وہ مسلمان ہوئی تو چھوڑ دیں گے۔ اس لونڈی کو لایا گیا اور آپ نے توجہ میری طرف، آپ نے اس سے 2 سوال پوچھے۔ کتنے؟ 2 سوال۔ پہلا سوال پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں۔
دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا صحابی چھوڑ دے اس کو، یہ پکی مومنہ ہے۔ دو سوال پوچھے، یہ عقیدہ کہاں سے اور عمل ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ حدیث تو تمہیں بڑی یاد ہے، سلو بولو بولو، اور اونا دی مجلس ہندی تے سلو کہند نال یہ اور کچھ شروع ہو جانا سے سلو پڑھو حدیث کو، سلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کس نے دیکھا؟ اور ان کے دیکھے کو نکال کر پڑھ کر دکھا دو، ان کے دیکھے کو نکال دو پھر پڑھ کر دکھا دو۔ انہوں نے دیکھا، عمل بھی ان سے، عقیدہ بھی ان سے۔ صحابی کہتا ہے نبی پاک مسجد میں آئے اور آ کے آپ نے مغرب کی نماز، اذان ہو چکی، جماعت کھڑی ہونے کے لیے لوگ انتظار کر رہے، رسول اللہ تشریف لائے، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ آقا آئے، کھڑے ہوئے اور کہا سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب وَإِن شَاءَ۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا جس کا جی چاہے، وگرنہ آپ نے کیا فرمایا؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، مغرب سے پہلے۔ اور اللہ کا شکر ہے مسجد اکاڑا میں ہو، رنالہ میں ہو یا بلتستان میں، مسجد دور دراز اہل حدیث کی مسجد کسی گاؤں دیہات میں ہو جہاں بنیادی معلومات تک نہ جاتی ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حدیث پہنچی اور اہل حدیث مسجد میں اذان مغرب کے بعد فرض جماعت سے پہلے لوگ نماز ادا کرتے، سنت صحابہ ادا کرتے۔ اور جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا، کہا ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ 2 رکعت پڑھیں تو نماز کا وقت اتنا کم ہے، نماز ضائع ہو جائے۔ ہم نے عقیدہ بھی صحابہ سے لیا، عمل بھی صحابہ سے لیا، کیونکہ وہی اس کے لائق، وہی اس کے وارث، وہی اس کے شاہد، وہی اس کے گواہ ہیں۔ اور پھر ایک پہلو آخری کر کے پھر میں نے کوئی 2-4 باتیں آپ سے قرآن پر کرنی، اجازت ہے نا؟ صحابہ کیسے تھے اور ان کا دفاع کرنا تمہارے لیے کیوں ضروری ہے؟ آج تمہیں کہانی گیر، کہانی سنانے والا، داستان گو، کس سے سنانے والا جھوٹ پر مبنی، وہ کہتا جی دولت لینے آگئے، غنیمت سمیٹنے آگئے، فلاں کرنے آگئے، فلاں کرنے آگئے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو ابو امامہ سے پوچھو نا، لوگ دولت لینے آتے تھے۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس 3 مرتبہ گیا، مختلف مواقع پر۔ آپ نے ایک لشکر تیار کیا تو میں آپ کے پاس گیا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادہ، آقا میرے لیے دعا کر دے مجھے شہادت مل جائے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فقال علیہ السلام اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کو غنیمتیں عطا کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں شہادت مل جائے، اور یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کو کچھ ہو ہی نہ، غنیمت عطا کرنا۔ بالآخر کہتے ہیں 3 مختلف مواقع پر آقا سے یہ درخواست کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میں اتنی مرتبہ آپ کے پاس آیا میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں، اور آپ بار بار یہ دعا کر دیتے ہیں اللہ اس کو سلامت رکھنا، ان کو مال غنیمت عطا کرنا۔ آقا پھر مجھے فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ، مجھے کوئی ایسا عمل ہی بتا دیں جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں، کچھ اور ہی بتا دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم، اور روزے رکھا کر، اے میرے صحابی روزے رکھا کر، تو روزے رکھے گا اور تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ صحابہ، ایک روز انصار کی ایک جماعت آئی، توجہ میری طرف، اپنے اپنے وقت پر مشائخ تشریف لائیں گے آپ کے سامنے۔ انصار کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا، اور میری عادت ہے میں مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ انصار کا ایک گروہ، ایک جماعت آئی،
اور کیا طے کر کے آئی ہے؟ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ہمارے باغوں ہمارے کھیتوں کو پانی نہیں ملتا، بڑی مشکل ہوتی ہے، یا بارش ہو تو پھر ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، چلو رسول اللہ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے کھیتوں کے پاس باغوں کے پاس پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ مسند احمد کی روایت۔ آئے اور جب آپ کی مجلس میں آئے نا، وہاں سے داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ کچھ کہنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، کہو کیا کہنے آئے ہو، مانگو کیا مانگنے آئے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو سوال کرتے ہو پورا ہوگا۔ آئے تو مانگنے دنیا تھے، دنیا کی ایک حاجت لے کر آئے تھے، دنیا کی ایک ضرورت لے کر آئے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان سنا تو دنیا بھول گئے۔ اتنا بڑا اعلان کہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ تم سے کہا جائے کچھ مانگو، جو مانگو گے مل جائے گا، کیا خیال ہے؟ تم کیا مانگو گے؟ کوئی پراڈو مانگے گا، کوئی کھیت مانگے گا، کوئی گاڑی مانگے گا، کچھ اور مانگے گا۔ نبی پاک کی خدمت کرنے والا وہ ربیعہ بن کعب اسلمی، آدھی رات کو میرے نبی کی خدمت کے لیے مستعد کھڑا رہنے والا صحابی، صفہ کا رہنے والا، اللہ کے نبی جس وقت بھی مسجد میں آئیں یہ آپ کے لیے موجود ہے، یہ آپ کی خدمت پر تیار کھڑا ہے۔ ایک روز آپ نے اس سے بھی کہا تھا مانگو کیا مانگتے ہو، ربیعہ کہو کیا چاہتے ہو۔ ربیعہ کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چل جنت کا ساتھ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے، کیونکہ نبی پاک جانتے ہیں صفہ پہ رہتا نہ گھر ہے، نہ بیوی، نہ مال، نہ دولت، کچھ اور مانگ۔ وہ کہتا ہے آقا اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو مانگنے کے بعد باقی بچتا کیا ہے۔ صحابہ کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مل جائے گا۔ دنیا بھول گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر بات ایسی ہے تو پھر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ ان کی فکر ہے جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى نازل ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نازل ہو چکا، اولئک هم المؤمنون حقا نازل ہو چکا، اولئک هم المؤمنون نازل ہو چکا، اولئک هم المفلحون نازل ہو چکا، اولئک هم الفائزون نازل ہو چکا، یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب نازل ہو چکے۔ وہ ان کو جب کہا مانگو کیا مانگتے ہو تو کہتے ہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ اور آسمان نبوت کا ستارہ میرا نبی کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی زبان مبارک سے کیا شاندار الفاظ ادا ہوئے۔ کہا اللہم اغفر لانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، وابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ اور وہ ساتھ ہولے ہولے نبی علیہ السلام کے کان میں کہتے ہیں وَلِمَوَالِينَا یا رسول اللہ، کیا شاندار طبقہ، کتنے خیر خواہ لوگ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں تو جنت مل رہی، ہمیں تو مغفرت مل رہی، ہمارے لونڈی غلام، ہمارے نوکر چاکر، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور آپ اپنے الفاظ کو بڑھا رہے وَلِمَوَالِي الْأَنصَارِ، اللہ انصار کے لونڈی غلام کو بھی معاف کر دیں۔ یہ ہیں صحابہ، اور اس لیے ان کا دفاع لازم ہے کہ ان کا دفاع کرنا اصل میں دین کا دفاع کرنا ہے۔ اور صرف 2-4 منٹ میں آج آپ قرآن مجید، اللہ اکبر، قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، ہم نے بھی اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ چھوڑا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو کل شریف پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے تو آپ بھی صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس لیے یہ نازل ہوا۔ کس لیے نازل ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، کس لیے آیا؟
ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے اگر ہم اس سے ہدایت مانگیں گے تو ملے گی، ہدایت چاہیں گے تو ملے گی. اور اللہ کی قسم ہے، اللہ کی کتاب، اس کا علم دنیا کے تمام علوم سے بڑا، اور جس کو اس کا علم حاصل ہو جائے پھر کبھی گمراہ ہو سکتا؟ کوئی اسے گمراہ کر سکتا؟ قرآن خود گمراہیوں کے جواب دیتا، قرآن مجید کی آیات خود گمراہیوں کے راستے روک دیتی. یہ جتنے لوگ آپ کو گمراہ نظر آتے ہیں یا قرآن کا نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں، نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں نا. وہ ایک ہے نا جاوید غامدی، اس سے پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا کہ یہ رفع الیدین کے کرنے کی تو بہت ساری روایات ہیں، تو نہ کرنے کی روایت کیوں نہیں ہے؟ آپ جو قائل ہیں ہمیں نہیں کرنا، اور کرنے والے جو ہیں ان کے پاس دلائل بڑے ہیں. امام بخاری نے جزء رفع الیدین لکھا، کتابیں بھری پڑی، تو دیکھو گمراہی کیسے پھیلاتے ہیں. کہنے لگا رفع الیدین کرنے کی احادیث اس لیے ہیں کہ یہ سنت متواترہ نہیں، خبر واحد، اور نہ کرنے کی اس لیے کوئی روایت نہیں کہ سنت متواترہ ہے، امت کا تعامل ہے، امت اس پر عمل کر رہی ہے، لہذا اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. لا حول ولا قوت. یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں، اور انہی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ائمۃ المضلین، گمراہ کن، گمراہ امام خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، دو ہی چیزیں جو اصل میں ایک چیز ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کی طرف سے وحی، جس کا ایک حصہ تلاوت پر مبنی اور ایک حصہ بیان پر مبنی. اس کی تلاوت بھی اللہ نے آپ سے کروائی، نازل اللہ نے آپ کے سینے پر کیا، اور کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، اور آپ کی زبان سے اس کو ادا کروانا بھی ہماری ذمہ داری. اور پھر کیا فرمایا؟ اسے ایک اگلی آیت، ایک درمیان کی آیت چھوڑ کے کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانا. پھر قرآن میں ہم نے کیا کچھ نازل کیا، اس کا بیان، اس کی بینات، اس کی وضاحتیں، اس کی تعویل، اس کی تفسیر، یہ بھی ہم آپ پر نازل کریں گے، ایک ایک حرف. اور جنہوں نے، یا آج جو بچے فارغ ہوں گے سبق سن لیجئے، بس میں آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. قرآن عزت بخشتا ہے، قرآن عروج بخشتا ہے. جو قرآن کے ساتھ متعلق ہوا نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ عمل کی خرابی، نہ عقیدے کی خرابی. اور خوش نصیب ہو، میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم تم خوش نصیب ہو، تمہارا امام چاہے اسے تھوڑا علم ہو، چاہے وہ پوری طرح سے بیان نہ کر پاتا ہو، چاہے اس کا بیان پرتاثیر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم تمہاری خوش نصیبی کہ وہ تمہارے سامنے یا قرآن رکھتا ہے یا رسول اللہ کا فرمان رکھتا ہے. خوش نصیب ہو تم لوگ. اور ان سے پوچھو جو قصے کہانیاں سنتے بڑے ہوئے، بوڑھے ہو گئے اور حق کبھی سمجھ نہ آیا، کبھی قرآن نہ سمجھا، کیونکہ انہوں نے کہا 26 علوم نہ ہوئے تو قرآن سمجھ پڑھنا ہی نہیں. اور ہم سے پوچھو کہ جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ لازمی ہونے لگا تو بریلوی طبقہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، بریلوی طبقے نے روڑے اٹکانے شروع کیے. میرا ہی ایک کلاس فیلو ہے، اس بدبخت نے اتنا زور لگایا اور بالآخر اس بات پر ٹان ٹوٹی کہ اس ادارے کا سربراہ اہل حدیث نہ بنانا. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ان کے لیے دعا کر دیں، بڑی شدید طبیعت خراب ان کی، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. انہوں نے کہا چلو سارے تراجم رکھ دو، جس کا جو دل چاہے پڑھے. کنز الایمان بھی اندر موجود ہے. ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ انہیں پتا ہے قرآن پڑھا تو ہمارے نہیں رہیں گے، قرآن پڑھا تو
شرک نہیں کریں گے. صرف آخری بات, 2 منٹ بیٹھیں, آخری بات عرض کرنے لگا. قرآن عزت بخشتا ہے, عروج بخشتا ہے. میں ایک آدمی کا آپ کو صرف مختصر سا واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اس کا ایک حصہ آپ نے سنا ہوا, بڑا معروف ہے. یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے, 2 ٹاٹ کے ٹکڑے لپیٹ کر مدینے آنے والا. نام سنا آپ نے, جس کے چچا نے, جس کی ماں نے اس کو لباس تک بھی واپس دیا. اور اصل میں ہوا کیا, اس کی بستی مدینہ کے راستے پر ہے, مکہ فتح ہو چکا, اور جوک در جوک قبیلے جو ہیں وہ قافلے کے قافلے رسول اللہ کی عدالت میں جاتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اس نوجوان نے کسی ایک آدمی سے مل کر پوچھا, کہاں جاتے ہو؟ مدینہ جاتا ہوں. وہاں کیا ہے؟ وہاں اللہ نے تاجدار ختم نبوت کو بھیجا ہے. کیا لے کر آئے؟ اس نے قرآن سنایا. قرآن ایسا دل میں بیٹھا, قرآن کی محبت ایسی بیٹھی, اب راستے پر ہی بیٹھ گیا. جو آتا ہے اس سے قرآن سنتا ہے, قرآن یاد کرتا ہے, قرآن کی محبت میں اس قدر غرق ہوا, نبی پاک کی محبت دل میں جا گزری ہوئی. گھر والوں سے اجازت دیتا ہے, اجازت نہیں ملتی, سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا, حتیٰ کہ جاتے ہوئے چچا نے اس کا لباس بھی اتروا دیا. اور ایسی, اللہ کی قسم, ایسی قربانی تاریخ میں شاید دوسری کوئی نہ ملے. لوگوں, جان دینا بھی آسان ہے, لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنا لباس اتارنا بہت مشکل کام ہے. یہ قربانی بھی دے دی, اور پھر 250 میل سفر کر کے اسی طرح ننگے بدن ننگے پاؤں یہ مدینہ کی بستی میں داخل ہوا. زخم آلودہ ہے, زخم ہے. نبی پاک سے ملا, آپ نے اسے دین سکھانا شروع کیا, اور یہ صفہ پہ رہنے لگا. میں واقعے کو مختصر کر رہا. یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا تھا, بلند آواز سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو آپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ دیہاتی کو تو سمجھائیں ذرا, بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے, اس کو کہیں آہستہ پڑھ لیا کرے. اور جناب رسول اللہ فرماتے ہیں, عمر اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے, قرآن سے محبت کرنے والا ہے, اس کو کچھ نہ کہو. اسی دوران غزوہ تبوک کا اعلان ہوا, اور یہ تبوک کی جنگ میں آپ کے ساتھ شامل سفر ہوا. جب تبوک پہنچے کچھ دنوں بعد یہ آپ کے پاس آیا, اور آ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں, میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مجھے تو تم سے بڑی محبت ہے, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ دشمن کا کوئی تیر تلوار تمہیں نہ لگے. عرض کرنے لگا, اللہ کے رسول پھر میں شہید کیسے ہوں گا؟ فرمایا, میدان جنگ میں ہے, تجھے بخار ہوا تو بھی تو شہید ہوگا. وہی ہوا, اس کو بخار ہوا, اور بخار سے ہی اس کی جان نکل گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آدھی رات کو میری آنکھ کھلی, میں نے رسول اللہ کے بستر پہ دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابو بکر کے بستر کو دیکھا, عمر کے بستر کو دیکھا رضی اللہ عنہما, وہ بھی خالی. گھبرا کر اٹھا اور آپ تینوں کو تلاش کرنے لگا کہ جانے کیا ہوا, کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا. تلاش کرتا کرتا جب لشکر سے باہر نکلا, باہر دور مجھے ایک روشنی دکھائی, وہاں پہنچا, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہیں, اور آپ کے دونوں ساتھی قبر کھود رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں, اے میرے ساتھیوں, یہ قرآن سے پیار کرنے والا تھا, اس کی قبر کو اچھے سے تیار کرنا. پھر یہیں بس نہیں, چند خوش نصیب ہیں پوری تاریخ میں جن کی قبر میں میرے آقا خود اترے. آپ اتر گئے, آپ اس کی قبر کو خود برابر کرتے رہے, لیٹ کر دیکھا, پھر اس کو دفنایا, اور جو دعائیں اوپر کی اور جو سند اس کو دی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, میرے دل سے بے ساختہ خواہش نکلی, کاش مرنے والا میں ہوتا, کاش جانے والا میں ہوتا. میرے بارے میں اللہ کے نبی کہتے یہ الفاظ جو اس کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے. کیا فرمایا آپ نے؟ کہا اللہ یہ قرآن سے محبت کرتا تھا, آج شام تک میں اس سے راضی, عرش والے تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ ہے قرآن والوں کا مقام. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الفاروق پڑی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور نصیحت بھی فرمائیں ہمیں. اب حقیقت یہ خطاب کو کتنی نصیحت ہی سنی جا سکتی ہے,
میں ان سے گزارش کروں گا انشاءاللہ ان کا مستقل جمعہ لیں گے ہم، پھر انشاءاللہ جمعہ سنیں گے، مختصر نصیحت بھی فرمائیں اور دعا بھی فرما دیں۔ اس کے بعد کھانا ہے، پھر مقرر گزارش ہے کہ وافر کھانا ہے، آپ دل جمی سے بیٹھ کر تسلی سے کھائیں انشاءاللہ۔ تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ آپ نے بیانات تو سن لیے ہیں، اب کچھ بیان کرنے کی گنجائش بھی نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے رحمان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم کے بعد تخلیق انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ترتیب یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انسان بننا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ قرآن کی تعلیم کے بغیر انسان نہیں، وہ درندہ ہوتا ہے۔ جو ہم اپنے ملک کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم بھی گالیاں دیتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ ان کو چور کہتے ہیں، وہ ان کو چور کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں نے قرآن کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ہیں، آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ اپنے آپ کو بہت اونچا کہتے ہیں، لیکن ان کی اخلاقی حالت وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہ یونیورسٹیاں جو تعلیم دیتی ہیں وہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی بلکہ بھیڑیا بنا دیتی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، قرآن کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے پکڑ کے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ قرآن آئے گا، قرآن کی سورہ ملک آئے گی کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ سورت کہتی ہے کہ میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ کیوں نہیں؟ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اب اللہ سے بات کرو، ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ ملک یہ کہے گی کہ اے اللہ، میں اس کی سفارشی ہوں، یہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، آج میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اگر آپ نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ بھیجو۔
تعالیٰ فوراً فرشتوں کو یہ حکم کہیں گے کہ اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ یعنی قرآن سے تعلق انسان کو یہ جہنم سے بچاتا ہے، اور قرآن سے لا تعلقی یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وقال الرسول یا قوم، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی رسول اللہ فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہذا ان کی میں بھی سفارش نہیں کرتا۔ تو قرآن سے محبت یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں۔ میرے عزیز ہیں پروفیسر محمد سعید صاحب، بڑے سیریس حالت میں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے کے زینت مولانا عزیز الرحمان توحیدی حافظ اللہ بھی عرصہ دراز سے بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ادارے کے تمام معاونین، میں فرداً پورے دوست و احباب کا نام لے لے کر انشاءاللہ دعا کرتا ہوں، کرواتا ہوں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وقت نہیں، میں پورے شرکائے مجلس، مرد عورتوں کا شکر گزار بھی ہوں، بزرگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ ان کے اہل خانہ نے مجھے شفقتوں سے نوازا، آج وہ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے۔ دعا فرمائے آپ، اور دعا کے بعد معزز طریقے سے کھانا انشاءاللہ وافر کھانا ہے، آپ بھرپور طریقے سے کھائیں۔ جن دوستوں ساتھیوں نے، ملک منیر صاحب، اس طرح میرے پنجاب سویٹس والے دوست ساتھی چودھری ناصر صاحب، اس طرح دیگر ساتھی جنہوں نے تعاون کیا ہے، زردے کی دی معصوم حسین صاحب نے دی، اللہ سب کے کاروبار میں برکت رہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور جو طلباء بچے قرآن مجید یاد کر کے وہ مکمل کر کے حفظ کر کے فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن یاد رکھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، اور آگے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جن بیماروں کے نام مولانا جابر صاحب نے لیے ہیں، ان کو بھی اور ان کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا شافی المرضات اشف مرضانا مرضى المسلمین، یا شافی المرضات اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اور جو دوست و احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ جنہوں نے اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی اولادیں بھیجی ہیں، اور ان کی اولادیں اس ادارے کی رونق ہیں، یا اللہ
یہ مال خرچ کرنا، اولادوں کا بھیجنا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے لیے بھی، اس ادارے کی انتظامیہ کے لیے بھی، استاذہ کے لیے بھی، اور مولانا جابر حسین کے لیے بھی، یا اللہ اس تعلیم کو، تعلیم و تعلم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس علاقے کا ایک بہترین دین کی تبلیغ کا ادارہ، دین کی ترویج کا ادارہ بنا دے۔ یا اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ آج کل لوگ ہسپتالوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہسپتال تو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہسپتال ہیں جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اگر روحانیت تمہاری درست ہوگی، تندرست ہوگی، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے ویسے ہی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ اس لیے وہاں خرچ کرنا، اس سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن وہاں خرچ کرنے سے یہاں خرچ کرنا بدرجہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان دینی اداروں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے اس خرچ کیے ہوئے مال کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ محنت کرنے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما دے، اور میں ان بچوں کے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان کی ماؤں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کی ماؤں کو ان بچوں کی تعلیم کا صلہ ضرور عطا فرما، کیونکہ اصل بچے کی مربی جو ہے باپ کی بنسبت ماں زیادہ ہوتی ہے، اور ماں کی زیادہ توجہ محنت سے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یا اللہ ان ماؤں کو ان کا اجر، اس اجر سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ ان کی ماؤں کو ان بچوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ مجھے معلوم ہے والد کا بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا حکم دیا اور چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ کا بھی۔ اس لحاظ سے بھی ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو، ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما دے۔ اور یہ جو ہمارا برخوردار حافظ فاروق یہ خصوصی طور پہ یہاں شرکت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ میں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب کا شکر گزار ہوں۔